مکالمہ یعنی بات چیت، کبھی سوچا ہے کہ اس میں کتنی طاقت چھپی ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو رشتے بنا بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے۔ تو آئیے آج کی اس گفتگو میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے ایک عام سی بات چیت گہرے تعلق اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ چلے اس بات کو سمجھنے کے لیے سیدھا ایک مثال دیکھتے ہیں۔ ایک مریض حکیم صاحب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، حکیم صاحب تشریف رکھنا ہی تو مشکل ہے۔ دیکھیں صرف ایک جملہ، اور اس ایک جملے میں مریض کی پوری حالت، اس کی بے چینی، اس کی تکلیف، سب کچھ سامنے آ گیا۔ یہی تو ہے مکالمے کا جادو، کم سے کم لفظوں میں پوری کہانی بیان کر دینا۔ تو یہ جو چھوٹی سی مثال ہم نے دیکھی، یہ ہمیں ایک بنیادی سوال کی طرف لے آتی ہے کہ آخر یہ مکالمہ، یہ ڈائیلاگ ہے کیا، اور یہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ بہت ہی سادہ لفظوں میں سمجھے تو مکالمہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے بیچ خیالات اور احساسات کا تبادلہ ہے۔ مطلب یہ صرف معلومات کا لین دین نہیں ہے، یہ تو ایک دوسرے کے دل میں جھانکنے کا، ان کی دنیا کو سمجھنے کا ایک راستہ ہے۔ اور یہ مت سمجھیں کہ مکالمہ صرف بولا ہی جاتا ہے، ارے نہیں، یہ تو لکھا بھی جاتا ہے۔ سچ پوچھے تو ڈرامے، ناول، فلمیں، ان سب کی جان ہی مکالموں میں ہوتی ہے۔ ان کے بغیر تو کہانیاں بالکل بے جان اور کردار گنگے ہو کر رہ جائیں۔ لیکن ٹھہریے، کیا ہر بات چیت مکالمہ ہوتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ایک اچھی اور بامانی گفتگو کے کچھ اصول ہوتے ہیں جو اسے صرف باتوں کے شور سے بہت آگے لے جاتے ہیں۔ ذرا اس سلائیڈ پر غور کریں، یہ بحث اور مکالمے کا فرق بہت خوبصورتی سے بتاتی ہے۔ دیکھیں، بحث کا مقصد ہوتا ہے جیتنا، اپنی بات کو ہر حال میں صحیح ثابت کرنا، لیکن مکالمے کا مقصد جیتنا نہیں بلکہ سمجھنا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے مل کر کوئی مشترکہ راستہ تلاش کرنا ہوتا ہے۔ ایک کا راستہ ٹکراؤ کی طرف جاتا ہے تو دوسرے کا ملاپ کی طرف۔ تو پھر ایک اچھے مکالمے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، کھلے ذہن سے سننا۔ پھر اگر آپ کسی بات سے متفق نہیں بھی ہیں تب بھی دوسرے کی عزت کرنا، ایک ایسا محفوظ ماحول بنانا جہاں ہر کوئی ڈرے بغیر اپنی بات کہہ سکے، اور سوال پوچھنا، لیکن نیچا دکھانے کے لیے نہیں بلکہ بات کو گہرائی میں سمجھنے کے لیے، اور ہاں، فوراً کسی نتیجے پر پہنچنے سے بچنا۔ اچھا، یہ تو ہو گئے اصول۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اصل زندگی میں کہانیوں میں کیسے نظر آتے ہیں، اور اس کی شروعات ہم اپنی روزمرہ کی زندگی سے ہی کرتے ہیں۔ کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ ہماری روز کی چھوٹی بڑی بات چیت بھی تو اپنے اندر ایک ننھی سی کہانی رکھتی ہے؟ اس میں کردار بھی ہوتے ہیں، ایک مقصد بھی ہوتا ہے، اور ایک انجام بھی۔ جیسے دکاندار اور گاہک کے درمیان یہ چھوٹی سی گفتگو، یہ دیکھیے جرابیں ریشمی ہیں، ریشمی، کتنے جوڑے پیش کروں؟ یہاں زبان بالکل سادہ ہے، مقصد ایک دم صاف ہے، اور بات چیت بہت فطری انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ ایک کامیاب اور مقصد سے بھرپور مکالمے کی بہترین مثال ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا گفتگو کے یہی سادہ اصول جرابیں بیچنے سے بھی کسی بڑے کام آ سکتے ہیں؟ کیا ان اصولوں میں اتنی طاقت ہے کہ یہ گہری نفرتوں کو مٹا سکیں اور پرانے زخموں کو بھر سکے؟ اب جو کہانی ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ اس سوال کا ایک زبردست جواب ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ جب مکالمے کو ہتھیار بنایا جائے تو امن کی سب سے بڑی جنگ بھی جیتی جا سکتی ہے۔ یہ کہانی ہے نائجیریا کی، ایک ایسا ملک جہاں مذہبی اور نسلی فسادات نے معاشرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ ہر طرف تشدد، خوف اور ایک دوسرے پر عدم اعتماد کا ماحول تھا۔ اور اسی ماحول میں دو مخالف گروہوں کے رہنما، ایک امام اور ایک پادری، جو ایک دوسرے کو اپنا جانی دشمن سمجھتے تھے، نے لڑنے کے بجائے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ سوچیں ذرا، یہ کتنا بڑا قدم تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کا راستہ کیسا تھا؟ انہوں نے ایک دوسرے پر الزامات لگانے کے بجائے ایک دوسرے کا درد سنا۔ انہوں نے جیتنے کی نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک ایسی جگہ بنائی جہاں تلخ سے تلخ سچ بھی بولا جا سکتا تھا، اور اسی مکالمے نے، اسی گفتگو نے برسوں پرانی نفرت اور عدم اعتماد کی دیوار گرا دی۔ کہ ان اصولوں کو تحریر میں، لفظوں میں کیسے اتارا جائے؟ چلیں اب فن تحریر کے کچھ راز جانتے ہیں۔ کسی بھی بہترین مکالمے کی بنیاد نہ ان 4 چیزوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے منظر اور کرداروں کو سیٹ کریں تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ ہو کہ بات کہاں ہو رہی ہے۔ پھر زبان کو بالکل فطری اور روزمرہ جیسا رکھیں، عام بول چال جیسا، تاکہ وہ بناوٹی نہ لگیں۔
اور ہاں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہر جملے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو، مختصر ہو لیکن جامع ہو۔ ان اصولوں پر عمل کرنے سے ہی مکالمہ حقیقی لگتا ہے، خاص طور پر کرداروں کے مرتبے اور ان کے آپس کے رشتے کا خیال رکھنا، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ظاہر ہے، ایک باس اپنے ملازم سے ویسے بات نہیں کرے گا جیسے ایک دوست دوسرے دوست سے کرتا ہے نا؟ اور ہاں، ہر گفتگو کو ایک منطقی انجام تک پہنچانا دیکھنے والوں کے لیے بہت تسلی بخش ہوتا ہے۔ ہیں جب ہر جواب ایک نئے سوال کو جنم دینا تو گفتگو خود بخود دلچسپ ہو جاتی ہے اور لوگ کہانی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ تو چلیے اب آخر میں ان تمام اہم نکات کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں جو کسی بھی اسکرپٹ میں جان ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ مکالمہ لکھنے کی ٹول کٹ ہے، صرف بولنا نہیں، گہرائی سے سننا ہے، زبان کو حقیقی رکھنا ہے، صرف بتانا نہیں بلکہ مکالمے کے ذریعے دکھانا ہے، گفتگو کو ایک منطقی بہاؤ دینا ہے اور اسے ہمیشہ ایک بامقصد نتیجے پر ختم کرنا ہے۔ دیکھیں، ان اصولوں کو جان لینا ایک بات ہے، لیکن اصل جادو تو انہیں استعمال کرنے میں ہے۔ ہر گفتگو میں، ہر بات چیت میں ایک کہانی چھپی ہوتی ہے۔ سوال بس یہ ہے کہ اگلی گفتگو کون سی کہانی سنائے گی؟